کہ ہمارے بھائی ہیں عبید الرحمان محسن صاحب، انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ ان کا ایک کلیگ ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی وہ زندہ اکاڑا، ان کا کلیگ تھا، اس کو کیا ہو گیا، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت ہر زہر کے لیے شفا ہے، ان کے کلیگ کو بلڈ کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا اب آپ شادی نہ کریں، یہ تو ایسی موذی بیماری ہے، اس کا بڑا لمبا چوڑا خرچہ، اگر باہر جائیں گے پورے کا پورا بلڈ بدلائیں گے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں دوبارہ لگنے کی وغیرہ وغیرہ، اب آپ شادی نہ کریں، چند دن کی آپ کی عمر ہے۔ تو شیخ عبید الرحمان محسن بھائی نے اس کو یہ بات کہی کہ اب تو ہر طرف سے تو مایوس ہو گیا ہے نا، لیکن ایک در ابھی کھلا ہے، وہ در رب کا در ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں اس سورت کی رہنمائی کی ہے۔ میں تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ تو سورت فاتحہ 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھا کرو، کتنے دن؟ 41 دن۔ بات آئیے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عدد کیوں بتاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، علاج کا باب، علاج کے باب کے اندر جو رقیہ شریعہ ہے اس کے اندر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر قرآن کی بات ہو رہی ہے، غیر قرآن کے رقیات پیش کیے گئے۔ رسول اللہ کہتے تھے میرے سامنے دم کے الفاظ پیش کرو، جب وہ دم کے الفاظ سن لیتے تھے تو کہتے تھے اس سے دم کر لو۔ کیوں کہتے تھے اس سے دم کر لو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بیان کیا، کہا ہر اس رقیے سے، ہر ان الفاظ سے دم کر لیا کرو، چونکہ باب علاج کا ہے جن کے اندر شرک موجود نہ ہو، جو الفاظ مبہم نہ ہو، جو الفاظ کنفیوزنگ نہ ہو، جن الفاظ کے اوپر آپ کو اشکال یا اشتباہ نہ ہو، ان الفاظ کے ذریعے دم کر لیا کرو۔ گویا صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کی حدیث نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تک کسی دم کے اندر شرک موجود نہیں ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس بات سے علماء اور محدثین نے ایک اور باب نکالا، کیا؟ علاج کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاج کی اجازت دی ہے سوائے جس میں شرک ہو۔ اگر ہم علاج کا باب بھی بند کر دیں گے تو بتائیے کیا انجیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ کیا ڈرپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ کیا آج کل کے آپریشن موجود تھے؟ چونکہ ان میں شرک کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ سارے علاج کے طریقے جائز ہیں۔ کسی وظیفے کا عدد بیان کرنا کہ اتنی مرتبہ پڑھ کر دم کر لو، اس کے اندر کسی بھی قسم کی شرک کی بات موجود نہیں ہے۔ یہ کیا تجربہ ہے؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا یار سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، اب آپ کو کیا پتا وہ کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ پڑھ رہا ہے، 2 دفعہ پڑھ رہا ہے، کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے؟ اس لیے تعداد مقرر کی جاتی ہے۔ علماء کے مشاہدات اور تجربات ہیں کہ میں نے ایک بندے کو بیمار تھا، اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، میں کس عدد پہ پہنچا تو اس کو شفا ملی۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے 7 دفعہ پڑھا، 7ویں دفعہ میں ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسی طرح علماء کے تجربات اور مشاہدات ہیں کہ 41ویں مرتبہ جب پڑھا جاتا ہے تو شفا کے اثرات جسم کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عبید الرحمان محسن صاحب نے ان کو کہا کہ آپ 41 مرتبہ اس کو پڑھیں فجر کے بعد، اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ 41 دن۔ اب 41 دنوں کا جو تعین ہے یہ بھی کوئی شرکیہ بات نہیں ہے، یہ بھی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ اب ہوا کیا کہ 41 دن اس نے پڑھا، اس کے بعد جا کے بلڈ کینسر کا ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر بھی حیران و ششدر رہ گئے کہ بلڈ کینسر جڑ سے ختم ہو چکا ہے، اور اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور اس کے 4 بچے بھی موجود ہیں، ابھی بھی زندہ ہے۔ آپ بتائیے آپ اور میں اس صورت سے شفا لینے کی کوشش کریں گے تو ملے گی، پڑھنا نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم لینا نہیں چاہتے، ہمیں لگتا ہے کہ 41 مرتبہ پڑھیں گے بڑا ٹائم لگ جائے گا، ڈسپرین کی ایک گولی کھانا آسان ہے، پیناڈول کھانا آسان ہے، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے سے صرف شفا نہیں ملنی، دوسری طرف نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ یہ آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے بیماری ہو جائے سب سے پہلا خیال فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، فلاں گولی بڑی اچھی گولی ہے۔ مولا 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 ڈھونڈتا سکون پر تیرے سوا کہیں نہیں، جو سامنے تیرے جھکے ہے با قدر وہی جبیں۔